وہ جو لینگویج نواز شریف صاحب نے یوز کی ہے پرائم منسٹر کے لیے، نواز شریف صاحب ایسی لینگویج یوز نہیں کرتے. کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اتنی ٹف لینگویج استعمال کی؟ اور باہر جانے کا کہاں سے آپ کو خیال آ گیا کہ پرائم منسٹر باہر چلے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریب بہت شکریہ، آپ نے بات کرنے کا موقع دیا. جس طرح کی یہ حکومت پریشر ڈال رہی ہے پوزیشن پہ، اور جو اس طرح حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور فرسٹریشن کا شکار ہے کہ کوئی کام ہو نہیں رہا، نہ کوئی ٹارگٹ پورا ہو رہا ہے، نہ کوئی اسٹیبلٹی ملک میں آ رہی ہے، تو وہ پریشان ہے. اور جہاں تک ہمارا یہ تعلق کہ جی ہم ان کو دے کے یہ عمران خان صاحب بھاگنے والے ہیں، اس کے جو اپنے اتحادی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت چند ووٹوں سے کھڑی ہے. اور بجٹ سے جو چند گھنٹے پہلے ہمارا متحدہ پوزیشن کا اجلاس ہوا، تو ان میں سے اکثر ان کے اتحادی آئے ہوئے تھے. اختر مینگر خود نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ ہمارے یہ PMLQ سے بھی آپ کے بیک ڈور رابطے جاری ہیں، وہ بھی جاری ہیں، اور مطلب وہ آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ. اور انہوں نے اختر مینگل گروپ کے تو جو MNA تھے، انہوں نے یہ صاف کہا کہ جی ہم تو بہت اس کے جی ہمارے کوئی مطالبہ جو ہے انہوں نے پورا نہیں کیا عمران خان صاحب نے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے آپ مطالبات پوری کر سکیں. تو ہم نے تو اس میں جو شہباز صاحب نے کہا کہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو پھر یہ طے ہوا کہ یو آر سیئنگ کہ آپ کے ساتھ اتحادی رابطے میں ہیں، آپ کو لگتا ہے وہ جلد حکومت کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس وجہ سے آپ نے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ عمران خان صاحب بھاگ جائیں گے. بھاگ کیوں جائیں گے؟ گورنمنٹ اگر چلی بھی گئی تو وہ بھاگے گی کیوں؟ یہ کہاں سے بات آئی ہے کہ بھاگ کے لنڈن چلے جائیں گے؟ یہ ایک سیناریو کہاں سے کریٹ ہوا ہے؟ دیکھو، ایک عوام کی وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی میرے ساتھ حمایت ہے. اب جب عوام میں جائیں گے، آپ دیکھو نا، میرے علاقے میں پرائم منسٹر صاحب آئے اور وہاں ایک مطلب ہیلی کاپٹر اتاروں نے ایک کالج کی بلڈنگ میں سپوز میں لوگوں کو سے پرے کے لوگوں کو سامنا کرنا پڑے. پھر ہاسپیٹل گئے، پھر اسی کالج کے ہاتھوں سے ہی کہ لوگ نہ مل سکیں، پھر لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں. جو انہوں نے نعرے لگائے تھے، جو انہوں نے وعدے کیے تھے، لوگ ایک بھی پورا نہیں ہوا. اور بجلی، گیس، کیا بل، لوگوں کی جو بنیادی ضروریات تھیں. اور پھر کرپشن کا نعرہ، جس کے کرپشن کے پہ انہوں نے لیا تھا، اب تک کرپشن میں ہماری پارٹی پہ یہ کوئی ثابت نہیں کر سکے کرپشن کے، انہوں نے کرپشن کیے. گو کہ ہمیں سزا ہوئی ہے، ملک کی عدالتوں نے سزا دی ہے، لیکن ساری ازمپشن پہ ہے. اس میں کہیں نہیں ثابت ہوا کہ کس جگہ پہ منڈی لانڈے کوئی، نہ کوئی ہمارا اکاؤنٹ مل رہا ہے، نہ کوئی ہمارا بے نامی. یہ آپ نے کیس دیکھا ہے شہباز شریف والا، حمزہ شہباز والا ریفرنس دیکھا ہے؟ حمزہ شہباز والا ریفرنس، اس میں یہ صاف پانی والا کیس ہے نا جی اس پہ. جی سر. اور آپ نے TTs والا دیکھا ہے جو پیسہ آیا پاکستان میں؟ وہ بتائیں گے ذرا کیسے آیا؟ دیکھو، کہتے ہیں پاپڑ والے اکاؤنٹ میں پیسہ ادھر گیا، تب عدالت میں ثابت ہوگا تھا. نہیں، پیسہ تو آیا ہوا ہے، وہ تو ان کے نام سے آیا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ کیوں آیا، کس نے بھیجا ہے، یہ تو پتا ہوگا آپ کو. نہیں، یہ جب ثابت ہوگا کہ اللیگل طرح سے آیا ہے تو پھر تو کنوکشن ہوگی، کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. یہ سب ڈویژنس کو جب کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے اس کو بھی آپ نہیں مانتے. نواز شریف صاحب تو کورٹ کے فیصلے سے ہی جیل میں. ہمارے دیکھو نا، میں بتاتا ہوں، آنریبل سپریم کورٹ کے جج صاحب نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، اور پھر جب ٹرائل کورٹ میں کیس کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈسکوالیفائی بنتا نہیں ہے. فلیگ شپ کیس کی میں مثال لیتا ہوں. تو یہ ایک کنٹروورشل، ڈسکوالیفائی نہیں بنتے تو انہوں نے کبھی اس میں فلیگ شپ کیس میں ہم نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گا. اور جب ٹرائل کورٹ میں تو انہوں نے کنوکشن کی، کنوکشن فلیگ شپ کیس میں نواز شریف بنتی نہیں، العزیزیہ کیس میں ان کو سزا دی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ جو کہ اتنا پیسہ نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا ہے حسین نواز کے اکاؤنٹ سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا شیئر ہے. حالانکہ کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جی نواز شریف صاحب کمپنی ہولڈر ہیں، یا ان کا شیئر تھا، یا اس میں کوئی پریکٹیکلی کوئی اس نے لیا، ویسے ہی کام لیا ہوا تھا. ہاں، تو اس میں کوئی، تو یہ میں جو کہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح عمران خان صاحب سپیچ کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ آپ نے اچھا کیا، آپ نے کلیئر کر دیا، آپ نے سمجھا دیا ہمیں، کیونکہ یہ بات تھوڑی سی کنفیوزنگ تھی کہ یہ کہاں سے خیال آیا کہ بھاگ کے لنڈن جایا جا سکتا ہے.